بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ محرم آتا ہے اور ہم کو ایک نیا پیغام ہر سال دے کر چلا جاتا ہے۔ کیا ہے محرم کا پیغام؟ کیا ہے حسین کا پیغام؟ اور یہ غم سے ہی سال کا پہلا مہینہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سال کے پہلے مہینے میں ہی رسول اللہ کے گھر میں یہ غم بپا ہوا، اور پھر 14 صدیاں گزر گئی، غم میں اسی طرح تازگی ہے جیسے پہلے تھی، اور یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے قضاء اور قدر سے، اپنی مشیت سے یہ بات طے کر دی تھی، یعنی علم الہی میں کائنات شروع ہونے سے پہلے علم الہی میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ کا پیغام غم کے دھاروں پر جائے گا، خوشیوں پہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ غم میں پائیداری ہے۔ غم رہتا ہے، خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ غم نہیں مٹتا، غم مٹنے کے لیے نہیں ہے، ہاں خوشی چند لمحے کی ہوتی ہے، اور اس کی لذت بھی پائیدار نہیں ہوتی، وہ خوشی کسی بھی طرح کی ہو۔ لیکن اللہ نے اپنے دین میں غم کا ایک مقام رکھا۔ جو لوگ غم حسین کو نہیں سمجھ پاتے وہ اس طرح سمجھیں کہ اللہ قرآن میں شدت کے ساتھ زیادہ ذکر کرتا ہے غموں کا۔ خوشیوں کا ذکر قرآن میں بہت ہی کم آپ کو ہلکا سا نظر آئے گا، بہت ہی مختصر نظر آئے گا اگر ہے۔ مثلاً اگر آپ دیکھنا چاہیں، قرآن میں تلاش کریں کہ کوئی خوشی کا موقع ہے تو آپ دیکھ لیجئے، ڈھونڈ لیجئے۔ میں بتائے دیتا ہوں کہ جیسے یعقوب سے ان کا بیٹا یوسف بچھڑ گیا تھا، اور بچپن میں باپ بیٹے بچھڑ گئے تھے اور جوان ہو گئے جناب یوسف، اور جناب یعقوب جو تھے وہ بالکل ضعیف اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد باپ اور بیٹے میں ملاقات ہوئی تو بچھڑے ہوئے باپ اور بیٹے دونوں مل رہے ہیں، اس کو آپ ایک خوشی کا لمحہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں کیا کروں کہ قرآن میں یہ لمحہ خوشی کا لمحہ اگر قرار دیا جائے تو پھر حیرانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ خوشی کی طرح نہیں ملے، بلکہ جب دونوں ملے تو باپ بھی رو رہا تھا اور بیٹا بھی رو رہا تھا، یعنی گریہ کے ساتھ ہے یہ خوشی بھی۔ اب اگر آپ کوئی اور جگہ تلاش کریں کہ بھئی حضرت سلیمان کو بہت بڑی حکومت مل گئی، تو چلیے یہ کوئی خوشی کی بات ہے، لیکن وہاں بھی آپ کو غم ہی غم ملے گا۔ حضرت داؤد کی زندگی میں بھی غم ہی غم ملے گا، اور پہلا انسان، پہلا نبی حضرت آدم زمین پہ تشریف لاتے ہیں تو آتے ہی گریہ شروع کرتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں، اور ان کا گریہ مسلسل جاری رہا، وہ روتے رہے۔ اب لوگ لکھتے ہیں تاریخ کے مطابق، اگر آپ کہیں کہ وہ فراق جنت میں رو رہے تھے، یا اس پر نادم تھے کہ اللہ نے ان سے جو کچھ کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، تو ان سے وہ کام ہوا کہ جس کے لیے اللہ نے منع کیا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ اس پر گریہ کر رہے ہوں، تو وہ بھی لکھا ہے لوگوں نے۔ اور قرآن کی آیات اور تفسیر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ بار بار اس بات کو حضرت آدم دہراتے تھے اور روتے تھے۔ اب اس کے بعد جو نبی ذکر جس کا تاریخ میں آیا، قرآن میں آیا، وہ حضرت نوح ہیں۔ ان کی عمر 900 سال ہوئی، لیکن مسلسل وہ گریہ کرتے رہے،
اور اتنا گریہ کیا، یعنی حضرت آدم سے زیادہ گریہ حضرت نوح نے کیا۔ حضرت نوح آدم سے زیادہ روئے، اس لیے روئے کہ ان کی عمر زیادہ تھی، 900 سال تک وہ روتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ اتنا روئے کہ جو ان کا اصل نام تھا وہ تاریخ میں خالی خال نظر آتا ہے، اور لوگوں کو نہیں معلوم، مورخین نہیں لکھتے، بلکہ ان کو نوح کہتے ہیں۔ نوح نام نہیں تھا، نوح کہتے ہیں رونے والے کو، اسی سے لفظ بنا ہے نوح سے نوحہ، نوحہ کرنے والا۔ اسی لیے آپ کو انجیل میں عنوان کے ساتھ، ہیڈنگ کے ساتھ، سرخی کے ساتھ نوحہ لکھا ملے گا۔ حضرت دانیال کا نوحہ، حضرت اسماعیل کا نوحہ، اور وہ نوحے آپ انجیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آسمانی کتابوں میں نوحے بھی موجود ہیں۔ قرآن میں 72واں سورہ سورہ نوح ہے، وہ حضرت نوح سے منسوب ہے۔ تو اللہ نے بھی وہی لفظ نوح کے لیے استعمال کیا جو گریہ سے متعلق ہے، سورہ میں نوح ہی ہے، اور جہاں جہاں نوح کا نام آیا تو نوح کہا، حالانکہ ان کا نام عبد الشکور تھا، لیکن اس نام سے قرآن نے نہیں پکارا، بلکہ لقب جو پڑھا، جو ان کی پسندیدہ غذا تھی، یعنی رونا، روح کی غذا رونا، بارگاہ الہی میں، اور اللہ نے یہ بات کہی کہ ہماری بارگاہ میں جب تم آؤ، اور اللہ نے یہ بات کہی کہ ہماری بارگاہ میں جب تم آؤ اور ہماری عبادت کرو، تو دیکھو وہ عبادت زیادہ مقبول ہے۔ حضرت نوح نے اپنی پوری حیات میں گریہ کیا۔ اب وہ قوم پر گریہ تھا، قوم کسی طرح سدھرنے کو تیار نہیں تھی، اس پہ رو رہے تھے یا بارگاہ الہی میں رو رہے تھے۔ لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ دیکھیے، اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اگر کسی سے ایسی محبت ہو جائے کہ جو لافانی ہو، دلی ہو، طاقتور محبت ہو، تو اس سے اگر جدائی ہو جائے تو وہ فراق میں، فراق کا مظاہرہ رونا ہے، گریہ ہے، یعنی محبت کا اظہار گریہ سے بڑھ کر دنیا میں نہیں۔ اب اگر اللہ سے دوری ہو رہی ہے ان معنوں میں کہ جنت میں آدم رہ رہے تھے اور بہت قریب تھے، قرب الہی تھا، نور الہی کے جلوے دیکھ رہے تھے، اور وہاں سے آ گئے زمین پر بہت دور، اس آسمانی ماحول سے، اس روحانی ماحول سے کہ جہاں ہر وقت ملائکہ نظر آتے تھے، جنت کی مخلوقات نظر آتی تھی، وہ لافانی جگہ کہ جہاں وہی جا سکتا ہے جسے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، وہاں سے آدم نکالے گئے تھے اور اس زمین پر آئے جس کی فضا اور تھی، جس کا موسم اور تھا، جس کے سردی، گرمی، برسات، تمام چیزیں تبدیل تھیں جو جنت میں نہیں تھیں۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو انسان کے لیے تکلیف دہ تھیں، درندوں کا ساتھ تھا، درندے بھی تھے، پرندے بھی تھے، چرندے بھی تھے۔ پھر جب انسان پیدا ہوئے تو وہ انسان نبی سے سرتابی بھی کر رہے تھے۔ خود آدم کا بیٹا قابیل ایسا نکلا کہ اس نے اپنے سگے بھائی جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو آدم پہلی بار روئے بیٹے کی لاش پر۔ یہاں سے آدم نے گریے کا نیا تعارف کروایا کہ لاش پہ رویا بھی جاتا ہے، مرنے والے کا مرثیہ بھی لکھا جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا مرثیہ آدم نے لکھا، جو سریانی زبان سے عبرانی زبان اور پھر عربی اور پھر اردو میں ترجمہ ہوا۔ آدم کا مرثیہ غائب نہیں ہو گیا،
جو لاش پر بیٹے کی بیٹھ کر سرانے، تو لاش پر رونا نہ گناہ ہے نہ بدعت ہے، یہ تو سنت آدم ہے۔ ہاں اگر وہ آدمی ہے تو روئے گا، آدم کی اولاد ہے تو غم منائے گا۔ موت پہ غم ہوتا ہے، موت پہ خوشی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت نوح کا گریہ، اور اس کی آپ گہرائی میں چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں، اس کے بعد آپ حضرت ابراہیم کا گریہ دیکھیں عبادت الہی میں، حضرت موسیٰ کا گریہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا گریہ دیکھیں۔ اس کے بعد جب آپ جناب زکریا کی زندگی دیکھیں گے تو پوری زندگی روتے گزر گئی، یعنی زکریا کا رونا دنیا میں مشہور ہو گیا۔ سوال یہ کہ کیوں رو رہے تھے؟ نہ کوئی بیٹا مرا تھا، نہ گھر میں کوئی موت ہوئی تھی، نہ کوئی ایسا غم پہنچا تھا، پتہ چلا محبت الہی میں رو رہے۔ تو اللہ کی محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ انسان میری محبت میں تڑپ کر روئیں، تاکہ مجھے ان کی محبت کی تھا اور بلندی کا پتہ لگے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ چونکہ مجھے دیکھا نہیں، مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، روئیں گے کیسے؟ اس لیے اللہ نے ازل سے طے کیا کہ ایک غم رکھیں گے، اتنا بڑا غم کہ آخری نبی کے گھر کا غم ہو، وہ حسین کی شہادت پہ گریہ ہو۔ حسین پہ جو گریہ ہوگا وہ براہ راست میری عبادت میں اور میری محبت میں گریہ ہوگا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اللہ نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے محمد کو چاہا، محمد نے سب سے زیادہ حسین کو چاہا۔ اب یہ براہ راست ایک محبت کا سلسلہ آ رہا ہے کہ حسین سے نبی کو محبت ہے تو نبی حسین پہ رو رہے ہیں، جبکہ ابھی شہید نہیں ہوئے، اور اللہ اپنے حبیب کا گریہ دیکھ رہا ہے۔ اگر گریہ ممنون ہوتا، بدعت ہوتا، تو اللہ وہی کرتا، محمد رو نہیں، رونا منع ہے، گریہ منع ہے۔ بجائے اس کے روایتیں کی اصحاب کبار نے، ازواج رسول نے، جس میں جناب ام المومنین جناب میمونہ، جناب ام المومنین ام سلمہ، جناب ام المومنین جناب عائشہ، ام المومنین جناب حفصہ، یہ تمام بیبیاں روایت کرتی ہیں، مشہور روایت، کہ جب رسول اللہ کو جبریل نے اللہ کی طرف سے حسین کی شہادت کی خبر دی تو رسول اللہ وہ شہادت کی خبر سن کر روئے، جبکہ واقعہ نہیں ہوا۔ حسین زندہ ہیں تو یہ کہنا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، سب سے زیادہ تو رسول نے کیا۔ ارے یعقوب کا بیٹا یوسف زندہ تھا اور روئے، رویا ہی زندہ کو جاتا ہے، شہید زندہ ہے، مردہ کو رویا نہیں جاتا۔ جو مر گیا وہ مر گیا، جو مر گیا وہ مر گیا۔ زندہ پر ہی ماتم ہوتا ہے، زندہ پر ہی گریہ ہوتا ہے۔ حسین سامنے تھے اور رسول گریہ فرما رہے تھے۔ جنگ صفین سے جب مولا کائنات واپس آ رہے تھے اور جب نینوا کی سرزمین پر سواریاں پہنچیں اور لشکر پہنچا تو سواریاں رک گئیں، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس مشہور راوی اور مفسر قرآن ہیں، صحابی مولا علی ہیں، وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ میں نے علی کو روتے ہوئے دیکھا نینوا کی سرزمین پر۔ پہلو میں امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، لیکن اشارہ کر کے علی نے فرمایا عبداللہ ابن عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، جہاں ہماری سواریاں رک جائیں گی، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے حرم بے پردہ کیے جائیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے جوانوں کی لاشیں گریں گی، یہ وہی جگہ ہے جہاں حسین کو قتل کیا جائے گا۔ حسین زندہ ہیں، علی گریہ فرما رہے ہیں۔ حسین زندہ ہیں اور امام حسن اپنی شہادت کے وقت گریہ فرما رہے ہیں۔ جب امام حسین رو رہے ہیں امام حسن کی شہادت پر اور دیکھ رہے ہیں کہ جگر کے 72 ٹکڑے
تشت میں گر رہے ہیں تو سمجھا کر بھائی بھائی سے کہتا ہے کیوں روتے ہو حسین، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا غم میرے غم سے زیادہ ہے، میرے تو جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے ہیں، تمہارے تو 72 ساتھی مارے جائیں گے جن کے لاشیں تم اٹھاؤ گے۔ گویا حسین موجود ہیں اور حسن گریہ کر رہے ہیں۔ خود مولا کائنات شہادت کے وقت اور ہماری شہزادی کونین جب دنیا سے جا رہی ہیں تو وصیت کر رہی ہیں اپنی بیٹی زینب کو، شہزادی زینب جو کہ 7 سال کی ہیں، اور ان سے فرما رہی ہیں میرا یہ حسین بے کسی کے عالم میں شہید کیا جائے گا، میری طرف سے یہ کرتا ہے جو میں نے سیا ہے، اے زینب یہ اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھنا، جب تمہارے پاس حسین آ کر اس کرتے کو طلب کرے تو سمجھ جانا اب حسین جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ یہ مجلسیں ہیں، یہ حسین کی مجلسیں، حسین کی زندگی میں، یہ حسین کا غم حسین کی زندگی میں۔ اور اس کے بعد امام حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہیں۔ اس وقت ازواج رسول میں واحد ایک بی بی حیات تھیں، ایک بی بی حیات تھیں، حضرت ام سلمہ۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ تشریف لائیں اور کہا کہاں کا ارادہ ہے حسین؟ کہا عراق جا رہا ہوں۔ فوراً کہا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین عراق میں مارا جائے گا، ادھر نہ جاؤ میرے لاح۔ تو آپ نے فرمایا نانی کیا میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھیے یہ صحرائے کربلا ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ مقام ہے جہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا اور اس کا لاشا پامال ہوگا۔ یہ اون و محمد کے گرنے کی جگہ ہے، یہاں حبیب گھوڑے سے گریں گے، یہاں زہیر گھوڑے سے گریں گے، اور نانی یہ مقام ہے جہاں میرا سر کاٹا جائے گا، یہ وہ نشیب ہے۔ گویا اپنی نانی کو اس سرزمین کی زیارت کرائی، جبکہ رسول اللہ خاک کربلا جو جبریل نے لا کر رسول اللہ کو دی تھی، محدث دہلوی نے جسے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور سر الشہادتین اس کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ خاک امانت کے طور پہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھی تھی، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جب یہ خاک لہو ہو جائے، خون ہو جائے، بس ام سلمہ سمجھ جانا میرا بچہ حسین مارا گئے۔ یہ کربلا کی خبریں پہلے سے دی جا رہی ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں موجود ہیں، حدیث تو خود گریہ کنا ہے، علم حدیث تو خود حسین کا ماتم کر رہا ہے، آیات قرآنی حسین کا ماتم کر رہی ہیں۔ گریہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ توریت میں دیکھنا چاہتے ہیں، زبور میں، انجیل میں، یا سرکار کی حدیثوں میں، یا اللہ کی کتاب میں، یا ان اصحاب نے جنہوں نے روایتیں رسول اللہ سے روایت کی؟ مشہور صحابی ہیں ایسے کہ جن کے نام سلسلے وار آتے ہیں، جو حسین کی زندگی میں شہادت حسین کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ یہی چاہتا تھا کہ حسین قتل کر دیے جائیں، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ جو رنگ ڈھنگ بدل رہے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے کہلوایا تھا کہ جو نقشہ بن رہا ہے، اگر تمام لوگ آپ کے کہنے پہ چلتے تو کربلا کا نقشہ نہ بنتا اور حسین نہ مارے جاتے۔ جیسے حدیث رسول ہے، مشہور ترین حدیث، جسے تمام اہل تشیع، اہل سنت مورخین نے لکھا
رسول اللہ نے فرمایا اگر پوری دنیا محبت علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ وہ اپنے علم الہی سے جانتا تھا کہ سارے انسان محبت علی پہ جمع نہیں ہوں گے، اس لیے جہنم کو خلق کیا۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اللہ مقدر کر دیتا ہے اور پھر اس کو مقدر ہی کر دیتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اعلان کرتا ہے اپنے حبیب خلیل جو کہ دوست ہیں ابراہیم اللہ کے اور قریبی دوست ہیں، اور انہیں 3 دن اللہ خواب دکھاتا ہے، وہی کرتا ہے اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ حکم الہی ہے کہ قربان کر دو، قرآن میں ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب چھری گلے پر رکھی تو ابراہیم کو پتا چلا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا بلکہ ایک دمبا ذبح ہوا ہے۔ تو آخر اللہ نے جو کہا تھا وہ نہ ہوا، جو کہا تھا ابراہیم سے وہ نہ ہوا، بلکہ وہ غم خوشی میں بدل گیا۔ نبی زادہ زندہ رہا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اس لیے آج مسلمان اس کی یاد یوں مناتے ہیں کہ 10 تاریخ ذی الحج کو جانور ذبح کرتے ہیں کہ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا، ایک نبی کا بیٹا بچ گیا۔ اب یہاں پر آپ قرآن سے پوچھتے جائیے کہ کیا بیٹا باپ کا دل ہوتا ہے؟ کیا بیٹا باپ کی پشت اور پشت کی طاقت ہوتا ہے؟ کیا بیٹا باپ کے لیے جگر اور دل ہوتا ہے، سینے کی طاقت ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے ہوتا ہے۔ تو پھر گلا باپ کو کتنا عزیز ہوگا بیٹے کا گلا، کہ کوئی بلا نہ آ جائے۔ لیکن حکم الہی سے باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھتا ہے، یعنی چھری چلانا گلے پر، اپنے بیٹے پر جو جگر ہے، جان ہے، روح ہے، اس پہ چھری رکھ دینا، یہ حکم الہی ہے۔ کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ اب اگر رب کے لیے یاد حسین میں جانور ذبح نہیں کرنے ہیں، پھر جیسے ابراہیم نے گلے پہ چھری رکھی ہے تو ہمیں بھی یاد حسین میں سر پہ بھی چھری رکھ لینی ہے، اور گلے پر بھی، اور سینے پر بھی، اور پشت پر بھی۔ اس طرح بھی یاد منائی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ سب منائیں، چونکہ عزاداری حسین کے کلرز ہیں اور ایک دوسرے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ قومیں ہزاروں ہیں دنیا میں، جس کو جیسے غم حسین ملا وہ اس طرح منائے گا، جو اس کا اپنا کلچر ہے، جو اس کا اپنا تمدن ہے، جو اس کے ملک کا تقاضا ہے، جو اس کی تہذیب کا تقاضا ہے، وہ اس طرح حسین کا تعزیہ کاغذ کا بنائے یا کپڑے کا بنائے یا چاندی کا بنائے یا سونے کا بنائے۔ یہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کرو جو ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مسلمان تمام اقوام سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ عزاداری حسین اس طرح مناؤ جیسے ہم مناتے ہیں۔ اس میں فتویٰ نہیں چلے گا، اس لیے کہ فتویٰ کافر تھوڑی مانے گا، مشرک نہیں مانے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عراق میں عاشور کے دن عیسائی صلیبیں لے کے آ گئے ہیں۔ یہ صلیبیں کیسے آ گئیں؟ عیسائی اپنے طریقے سے غم منانے آئے ہیں۔ پادری آ رہا ہے، روضہ رسول میں اسے روکا نہیں جا رہا، جبکہ آیت ہے قرآن میں کہ مسجد میں مشرک داخل نہیں ہو سکتے، کافر مسجد میں اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے، لیکن حسین نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے اور اللہ نے حسین کو منع بھی نہیں کیا۔ چاہے کافر آئے، مشرک آئے، کوئی فرقہ آئے، کوئی قوم آئے، حسین سب کو اپنے روضے میں بلا رہے ہیں، آؤ میری یاد مناؤ۔ تو اب تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب تک دیکھ نہیں رہے تھے تو یقین نہ کرتے تو نہ کرتے، اب تو ہر ملک کا نمائندہ اتر رہا ہے، چاہے وہ روس کا نمائندہ ہو، وہاں کا دانشور ہو، یا وہ غیر ممالک میں مغرب کے ممالک، یورپ کے ملک ہوں یا امریکہ، ہر جگہ کا نمائندہ
عاشور کو کربلا میں آ رہا ہے، کیا بتانے آ رہا ہے؟ وہ یہ بتانے آ رہا ہے کہ ہم ظلم اور ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ پوری کائنات یہ بتا دینا چاہتی ہے حسین سے بڑا مظلوم نہیں، اور ہم مظلوم کے ساتھی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا تو احتجاج کیا جائے گا۔ تو آج جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جن سرزمینوں پر احتجاج کیا گیا، احتجاج ہو رہا ہے نا، لیکن کیا دنیا میں جتنے غم ہو رہے ہیں وہ حسین کے غم سے بڑے غم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انسان پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن کربلا میں انسانیت پہ ظلم ہوا۔ کربلا میں انسانیت پر ظلم ہوا۔ انسانیت بھی ایک چیز ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ایک ایسے گھرانے پر کہ جو اللہ کا گھرانہ تھا، جو اہل بیت ہیں، بیت اللہ کا گھر، اور اس گھر والوں پر ظلم ہوا۔ تو ہر قوم اس غم کو سن کر، دیکھ کر متاثر ہو گئی۔ تو آپ کو تو اس پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ غیر اقوام غم حسین میں آتی جا رہی ہیں اور شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو دائرہ اسلام بڑھ رہا ہے۔ گویا حسین آج یہ بتا رہے ہیں کہ آج تو میرے نانا کی حدیث سمجھ لو کہ فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب حسین کے ذریعے دائرہ اسلام میں کوئی آئے گا تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا نبی کا کہنا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میرا دین حسین سے ہے، جو میں چاہتا تھا وہ حسین سے ہے۔ یعنی رب کا نام ساری زندگی میں نے پھیلایا، قولوا لا الہ، ایک کو مانو، ایک کو مانو۔ جب میں نہ رہوں گا تو پھر یہ کیسے آواز گونجے گی؟ کیا دنیا کے انسان پکاریں گے قولوا لا الہ؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا قولوا لا الہ۔ اب سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، لیکن حسین آواز دیتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اگر ایک نہ ہوتا تو میں پورا گھر کیسے لٹا دیتا؟ ایک کی خاطر میں نے ساری قربانیاں دے دی، ساری قربانیاں دے دی۔ عرفاء ایک ہیں علماء، مورخین، دانشور، ایک ہیں عرفاء، معرفت کی باتیں لکھنے والے۔ کم نہیں ہیں معرفت کی کتابیں، الگ ہیں علم عرفان کی کتابیں۔ اگر نہیں پڑھی کسی نے تو اس میں میری خطا نہیں ہے، لیکن آپ جب علم عرفان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عرفان کی منزل اور ہے، معرفت کی منزل اور ہے۔ تو عرفاء نے یہ لکھا کہ جب حسین سے یہ کہا گیا کہ تمہیں قربانی دینی ہے، تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہے، اپنے بھتیجے کی قربانی دینی ہے، اپنے بھانجوں کی، اپنے بھائی کی قربانی دینی ہے، تمہیں پیاسا رہنا ہے، دریا کے کنارے ہوگے لیکن 3 دن کے پیاسے رہوگے، اور اس ظلم کے ساتھ تمہیں شہید کیا جائے گا۔ آخر میں یہ کہا گیا تمہارے حرم لٹیں گے، تمہارے بہن کے سر سے چادر چھینے گی، زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ تو حسین چپ ہو گئے۔ عرفاء نے لکھا کہ قریبی ہی حضرت زینب کھڑی تھی، آگے بڑھ کر کہا بھیا کہہ دو منظور۔ عرفاء نے لکھا، عرفاء کی روایت، عارفوں کی روایت ہے، جیسے عالموں کی روایت ہوتی ہے ویسے عارفوں کی روایت ہوتی ہے، اور یہ ایسی روایت ہے کہ عارف کی روایت سن کر انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور بے قرار ہو کر گریا کرتا ہے۔ بس میں آخر میں عرض کر رہا ہوں، تقریر خاتمے پر پہنچی اور اب میں مصائب پڑھ رہا ہوں۔ صبح سے زینب دیکھ رہی تھیں کہ ہر عزیز جا رہا ہے، جگر کے ٹکڑے جا رہے ہیں۔ ارے پالا تھا زینب نے، بڑے نازوں سے قاسم و علی اکبر کو پالا تھا، گود میں کھلایا تھا، اون محمد جگر کے ٹکڑے تھے، لیکن جب بچے سامنے آئے تو کہا جاؤ خدا حافظ،
ایک طرف میرے نانا کا دین ہے، ایک طرف میرے نانا کا دین ہے اور ایک طرف تم ہو۔ میں نانا کے دین کو بچانا چاہتی ہوں، تمہیں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ پھر قاسم سامنے کھڑے تھے، جا رہے زینب نے کہا جاؤ خدا حافظ، ایک طرف نانا کا دین ہے، ایک طرف قاسم تم ہو، میں نانا کے دین پر تمہیں قربان کرتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد عباس کھڑے کہہ رہے تھے شہزادی خدا حافظ، شہزادی الوداع۔ کہا اچھا جاؤ عباس، ایک طرف میرے نانا کا دین ہے، ایک طرف تم ہو میرے بہادر بھائی، تم تو میرے چادر کی لاج ہو، تم تو میرے پردے کا خیال رکھنے والے غیرت دار بھائی ہو، لیکن ایک طرف نانا کا دین ہے۔ جاؤ خدا حافظ، میں نانا کے دین کی سلامتی چاہتی ہوں اور تم جاؤ قربان ہو۔ اب وہ تھا 18 برس والا جسے بڑے نازوں سے گیسو والے کو زینب نے پالا تھا۔ اب بڑی مشکل منزل تھی لیکن نانا کا دین سامنے تھا۔ کہا چھالی اکبر میں تم کو بھی قربان کرتی ہوں، جاؤ خدا حافظ، نانا کا دین بچ جائے۔ لیکن پھر وہ منزل آئی، بھائی کہہ رہا تھا زینب تم پہ سلام، ام کلثوم تم پہ سلام، سکینہ اور رقیہ تم پہ سلام، فضہ تم پہ سلام۔ اب زینب کے لیے ایک طرف حسین تھے، ایک طرف نانا کا دین، بڑی مشکل منزل تھی، مگر زینب نے سر کے بال کھول کر الفراق الوداع، الفراق الوداع، اے میرے بھائی الوداع، میں خود لجام فرس تھاموں گی، اگر کوئی لجام فرس تھامنے والا نہیں۔ بہن نے بھائی کو رخصت کیا اور ایک بار نانا کے اسلام کو بچایا، لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ خیمے جلنے لگے۔ اب زینب کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک طرف نانا کا دین تھا، ایک طرف سر کی چادر تھی۔ اب زینب کیا کرے؟ زینب تو تڑپ رہی تھی لیکن نانا کے دین کو صبح سے بچا رہی تھی اور قربانیاں دے رہی تھی۔ ارے کس طرح کیا کریں؟ چادر بچائیں یا دین بچائیں؟ تو پہلے امام وقت سے پوچھا سید سجاد تم کیا کہتے ہو؟ تم امام وقت ہو؟ کہا پھوپھی اماں خیمے جل رہے ہیں، بچوں کو لے کر باہر نکل جائیے، جان بچانا واجب ہے۔ اب جو زینب باہر آئیں تو بیویوں کی چادریں نیزوں سے چھینی گئی، زینب کا سر زخمی ہو گئے، ایک طرف بھائی کا لاشا، ایک طرف جلتے خیام، اسی کو تو شام غریبہ کہتے۔ دیکھتے دیکھتے اندھیرا آیا، دیکھا سید سجاد کربلا کی ریت پر سجدے میں جھک گئے۔ اب دیکھا کہ امام وقت شہادتوں کا شکرانہ ادا کر رہا، پروردگار تو نے شہادتوں کو قبول کیا، اور ہر بار تکبیر بلند کرتے اللہ اکبر۔ سید سجاد کی تکبیر سے کسی کی مجال نہیں، کوئی یزید کا سپاہی آ سکے۔ تو زینب نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور ایک بار بیویوں کو آواز دی ام لیلا گھبرانا نہیں، اگر علی اکبر نہیں تو اب زینب علی اکبر ہے۔ ام فرما گھبرانا نہیں، اگر قاسم نہیں تو زینب قاسم ہے۔ اے لبابا گھبرانا نہیں، ارے اگر عباس نہیں تو زینب عباس ہے۔ اے ام رباب اگر حسین نہیں تو اب زینب حسین ہے۔ دوڑ کر قریب گئیں، ایک نیزے کا ٹکڑا ٹوٹا پڑا تھا، اٹھا لیا ہاتھ میں اور تلایا چاروں طرف۔ ایک بار طواف کرنا شروع کیا، بیویوں کا ہم حفاظت کر رہے ہیں، گھبرانا نہیں۔ 3 دن کے پیاسے تھکے ہوئے بچے ماں کے گود میں، جو بچے مر گئے تھے ان کی لاشیں سامنے پڑی تھی۔ ایک بار زینب نے دیکھا سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے، زینب نے فاتح خیبر کی بیٹی نے آواز دیا خبردار ادھر نہ آنا، یا حرم رسول ہے، یا نبی کے گھر کی بیویاں اس طرف نہ آنا، اور اگر لوٹنے کا ارادہ ہے تو صبح آ جانا۔ لیکن سوار تھا کہ گھوڑے کو ڈالے ہوئے آگے بڑھتا جاتا تھا۔ جب قریب آیا تو فاتح خیبر کی شجاع بیٹی نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور لجام کو پکڑ لیا۔ کہا میں منع کرتی ہوں اور تو بڑھتا آتا ہے۔ آنے والے نے چہرے سے نقاب اٹھائی، کہا زینب تیرا باپ علی آیا ہے،
تیرا باپ علی ایک بار زینب نے آواز دی بابا بھرا گھر اجڑ گیا، ارے کیا آپ نے دیکھا بچے مارے گئے، قاسم کا لاشا پامال ہوا، علی اکبر کے سینے پسینہ لگی، ارے عباس کے ہاتھ کٹ گئے، اے بابا آپ کا بیٹا حسین تھا اور گھوڑوں کی نالیں تھی جس میں کیلیں جڑی گئی تھی، لاشا پامال ہو رہا تھا مقتل میں حسین کا، اے بابا دیکھ رہی تھی بہن اور بھائی کا سر نیزے پہ بلا، ہاں ہاں اماں کے رونے کی آواز ہم نے سنی، نانا کے رونے کی آواز سنی، اے بابا پورا گھر اجڑ گیا رسول اللہ۔